نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت رات کی بھی نعمت ہے۔ رات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا، کہ رات آرام کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ جب ایک انسان دن بھر کی مشقت اور حلال کمائی اور ان تمام چیزوں سے اپنے گھر کو لوٹتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا۔ جو دنیا کے اندر رات جب آتی ہے، رات آنے کے بعد لوگ تین طرح سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، ایک لوگوں کا گروہ وہ ہوتا ہے جو رات کو غنیمت سمجھ کر صرف اور صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور نفس کو خواہشات کی طرف چل کر نفس کو لبھانے کے لیے رات کو صرف گناہ کا ایک حصہ بنا لیتا ہے، یعنی وہ رات کو گناہ کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور رات ان کے لیے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے لذت ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے وبال جان ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو دوسرا طبقہ ہے، رات جب آتی ہے وہ دنیاوی کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں، دنیاوی کام کاج کے اندر لگتے ہیں، میٹنگوں میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بس ان کے لیے کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، نہ دین نہ دنیا کے اعتبار سے تھوڑی بہت چیزیں ان کو میسر آ جاتی ہیں۔ اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو رات کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں فرمایا گیا کہ طاق راتوں کا اہتمام کرو، اور طاق راتیں کیا ہیں؟ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے، یہ طاق راتیں ہیں۔ اب جیسے ہی رات کو غنیمت سمجھے اللہ کی عبادت میں لگ گئے، نمازوں میں لگ گئے، ذکر میں لگ گئے، تلاوت میں لگ گئے، دعا اور اذکار میں لگ گئے، تو ان کے لیے یہ راتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی ہی قابل مبارکباد بنتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن یہ تیسرا جو طبقہ ہے، یہ تیسرا جو گروہ ہے، یہ نفس کو مارنے والا ہوتا ہے، یہ شیطان کو مارنے والا ہوتا ہے، نفس کو مارنے والا ہوتا ہے، اور یہ تمام خواہشات کو کچل کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی جو مشقت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، اللہ رب العزت کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاق رات عطا فرمائی، یہ طاق راتیں عطا فرمائی۔ یہ رمضان المبارک کی ہر شب بھی بہت ہی برکت والی ہے، لیکن جیسے یہ طاق راتوں کا ماحول آتا ہے تو طاق راتوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور طاق رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ وہ راتیں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ مغرب سے وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت سارے لوگ ان راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب رات حاصل ہونے کے بعد رات کو جاگنا ہے اور جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ جاگنا تو ہر انسان سے ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی طرح جاگ لیتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھا، بات چیت کیا، وقت نکل جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کی، وقت نکل جاتا ہے، چائے کی پیالیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مناجات کرے، دعائیں کرے، ذکر کرے، یہ طبقہ جو ہوتا ہے وہ بالکل مختصر ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب میں خاص طور سے یہ طاق رات میں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، جو باقی ماندہ دن ہیں، اس میں ہم کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں؟ تو اس کے لیے رات کو ہم حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ خالص نماز کے لیے رکھیں۔ جب رات ملی، طاق رات ہے یا کسی شب عبادت کی توفیق ہوئی، تو ایک حصہ نمازوں کے لیے رکھیں، جس میں نماز
ہماری اپنی قضائے عمری اس کا اہتمام ہو جائے، نوافل اس کا اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح وہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، یہ تمام نمازوں کا اہتمام ایک تھوڑی دیر رات میں کر لیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جیسے ہی نماز سے ہم فارغ ہو گئے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اذکار میں سے سب سے بہترین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا استغفار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا سوال ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ تو ذکر کے اندر سوم کلمہ ہے، درود ہے، استغفار ہے، اور اس کے علاوہ کلمہ طیبہ ہے۔ یہ تمام اذکار کو تھوڑی دیر کے لیے ایک رات کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اندر تقسیم کر لیں اور ذکر کا اہتمام کریں۔ اور تیسرے نمبر پر چونکہ رمضان المبارک کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اتنا حتی الامکان قرآن کی تلاوت کریں، بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے سورہ کہف کا اہتمام کریں۔ جو بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو قرآن کا ایک حصہ اس رات کے اندر بنا کر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر دعا کا اہتمام ہے، کثرت سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے چاہنے والے نہ چاہنے والے ہر ایک کے لیے دعا کریں، اپنے دل کو کھول دیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ آج دعاؤں کی ضرورت ہے، آج امت کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعا جتنی عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے اور جتنا گڑ گڑا کر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی بندوں سے پیار ہوتا ہے اور میا آتی ہے۔ تو لہٰذا آج دعاؤں کا اہتمام، مناجات کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، یہ بھی ایک وقت اس کے اندر رات میں مقرر کر لیں۔ تو لہذا اس طرح اگر ہم رات کو تقسیم کر کے اگر اعمال کرنا شروع کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ نمازوں کے لیے ایک وقت ہو جائے، ذکر کے لیے ایک وقت ہو جائے، قرآن کی تلاوت کے لیے ایک وقت ہو جائے، اور آخر میں دعا کے لیے ایک وقت ہو جائے، تو ایسی راتیں قسمت کی راتیں بنتی ہیں۔ اگر کسی مومن کو یا مومنہ کو ایسی رات مل جاتی ہے تو یہ رات اس کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بنے گی۔ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا کر جنت جیسی عظیم نعمت اور اللہ کی رضامندی جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال جب یہ راتیں آتی ہیں تو ایک شعر میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔